بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے کہ جو یہودی، مسلمان اور عیسائی یکساں طور پر ان تمام کے لیے وہ متبرک مقام ہے. مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے نبوت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور یہیں سے آقا علیہ السلام کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا ہے معراج کی رات میں. تو یہ مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کے بارے میں آقا علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں آؤ اور نماز ادا کرو، کیونکہ یہاں پر نماز ادا کرنا 1000 نمازوں کے برابر ہے. تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میرے اندر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت نہ ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ کے کام آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی. ان میں سے ایک دعا تھی کہ ان کو ایسی حکومت میسر آئے جو ان کے بعد کسی کو میسر نہ آئے، اور ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو بھی اس مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح سے معاف ہو جائے، اس طریقے سے مٹ جائے کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے 2 تو مقبول ہو ہی گئی تھی، اور تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق تھی مجھے امید ہے کہ وہ بھی مقبول ہو گئی ہوگی. اور یہ والی حدیث تو حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے: مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی. تو اسی لیے مسلمانوں کو اس مقدس مقام سے قلبی اور جذباتی تعلق ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فلسطین کے حالات آپ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، نیوز کے ذریعے سے آپ تک وہ حالات پہنچ رہے ہیں، اور وہاں بچوں کی یہ حالت ہے کہ جب میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے وہ ویڈیو دیکھی مجھے بڑا احساس ہوا کہ بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے اپنے ہاتھوں پر نام لکھوا رہے ہیں تاکہ جب کوئی ادھر سے اسرائیل کی طرف سے کوئی اٹیک ہو، کوئی جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا جائے اور وہ اگر ملبے کے نیچے دب جائے تو ان کے پیرنٹس، ان کے ماں باپ انہیں ہاتھ پر نام پڑھ کر ان کی پہچان کر سکے، ان کی شناخت کر سکے کہ یہ ہمارا بچہ ہے. تو بھئی وہاں لوگ سر سے کفن باندھے ہوئے نکلے ہیں، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں؟ ہم لوگ اب بھی اس نازک حالات میں بھی ہم لوگ اگر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایمان سلب ہو گیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا کا سارا بدن، سارا جسم بے چین رہتا ہے، لیکن ہمارے اندر بے چینی ہے ہی نہیں. ہم لوگ جس طریقے کے ہمارے معمولات چل رہے تھے کہ صبح میں واٹس ایپ، سب سے پہلے اٹھتے کے ساتھ ہی ہمیں واٹس ایپ چلانا، پھر فیس بک چیک کرنی، نوٹیفیکیشنز چیک کرنی. اگر ہم اب بھی ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے تو کیا ہمارا حال ہے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. تو کم از کم اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں. اور ہر نماز کے بعد میری آپ تمام حضرات سے یہ اپیل ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور ان بھائیوں کے لیے دعا کریں. اور ائمہ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کریں. خاص طور سے میری یہ ائمہ حضرات سے درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو مخالفین ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کو زیر زمین فرمائے، نیست و نابود فرمائے، نشان عبرت بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.